بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قصص الاسلام میں آپ کا خوش آمدید۔ قصص الاسلام ایک اور دلچسپ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کریں گے جسے قرآن پاک اور احادیث میں ذکر کیا گیا ہے اور جسے نفس مرضیہ کہا گیا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور ایک مسلمان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تعریف: نفس مرضیہ اس نفس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو۔ یہ مقام ان لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارا اور دنیائی خواہشات سے بالاتر ہو کر اپنا مقصد آخرت کی کامیابی کو بنایا۔ قرآن مجید میں ذکر: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نفس مرضیہ کے مقام کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں بندہ اور اللہ کے درمیان کامل رضامندی اور محبت ہوتی ہے۔ نفس مرضیہ کی خصوصیات: اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا: نفس مرضیہ والے لوگ ہمیشہ اپنے فیصلوں میں اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں۔ صبر اور شکر: یہ نفس صبر کا پیکر ہوتا ہے۔ مشکلات میں صبر اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزاری اس کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ دعا اور ذکر: نفس مرضیہ والے افراد اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں۔ وہ دعا کے ذریعے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیاوی چیزوں سے بے نیازی: ان لوگوں کے دل دنیاوی چیزوں کی محبت سے آزاد ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ اخلاق حسن: ان کے اندر اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں جیسے کہ عاجزی، سخاوت، انصاف اور محبت۔ نفس مرضیہ کیسے حاصل کیا جائے؟ اللہ کے احکامات کی پیروی: سب سے پہلے نفس مرضیہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تقوی اختیار کرنا: تقوی یعنی اللہ کا خوف اور اس کی نافرمانی سے بچنا ایک اہم جز ہے۔ تقوی کے بغیر انسان کبھی بھی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دل کی صفائی: ہمیں اپنی نیت کو ہمیشہ خالص رکھنا چاہیے اور دنیاوی لالچ سے بچنا چاہیے۔ استغفار اور توبہ: گناہوں سے پاک ہونے کے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ دل صاف ہو اور اللہ کی رضا حاصل کی جا سکے۔ قرآن مجید میں نفس کا حوالہ: سورۃ البقرہ: بلی من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ ترجمہ: بے شک جس نے اپنا چہرہ یعنی اپنی ذات اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے، اسے نہ دنیا میں خوف ہوتا ہے اور نہ آخرت میں غم۔ سورۃ توبہ: وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک ھو الفوز العظیم۔ ترجمہ: اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ مسکنات کا وعدہ کیا ہے جنات عدن میں۔ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا جنت کے تمام انعامات میں سب سے بڑی کامیابی ہے، جو نفس مرضیہ کا مقصد ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم اس کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ نفس مرضیہ کا درجہ وہی حاصل کرتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارے۔
آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام سے مستفید ہو سکیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قصص الاسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اللہ ہمیں نفس مرضیہ کے مقام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔